اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس سے پہلے کی نشست میں غربت کے فوائد آپ کے سامنے پیش کیے گئے کہ جس میں بتلایا گیا کہ احادیث مبارکہ اور سیرت اہل بیت کس طرح یہ ثابت کرتی ہیں کہ غربت ایک نقص نہیں، ایک پریشانی بیماری نہیں، بلکہ ایک قابل فخر حالت ہے، بشرط یہ کہ انسان اس فقر و فاقے میں، اس غربت میں صبر و شکر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی بتلایا گیا کہ اگر انسان غربت یا فقر کے دوران صبر و شکر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دے، یا اپنے تئیں دل کا فقر، دل کی غربت کو منتخب کر لے، یعنی اگر وہ امیر بھی ہے تو یہ سوچے کہ میں غریب ہوں، یہ بھی ایک ناشکرے پن کی قسم ہے۔ تیسری یہ بات کہ انسان کہیں سستی اور کاہلی کی وجہ سے تو غربت کا شکار نہیں ہو رہا۔ اگر اپنی سستی اور کاہلی یعنی اپنی غلطی اس میں شامل ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے یہ وہ فوائد نہیں دے گا جو دینے چاہیے۔ لیکن اس سے ہٹ کر بھی یعنی یہ قابل مذمت یا مذموم غربت ہے کہ جس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں اور اللہ بھی ناراض ہوتا ہے۔ اس سے ہٹ کے بھی اگر غربت بطور آزمائش کسی مومن جو کہ خدا کو پسند ہو ڈالی جائے تو بھی اللہ یہ کہتا ہے کہ یہ آزمائش تمام آزمائشوں پر بھاری ہے۔ تو بالعموم غربت ایک بہت مشکل پریشانی ہے کہ جس سے انبیاء، اولیاء، ائمہ نے پناہ مانگی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اگر تمام تر کوشش کے باوجود انسان کسی طرح اپنے حالات بدلنے پر قادر نہ ہو اور بدستور اس کے اخراجات زیادہ ہوں اور آمدنی کم ہو، اخراجات زیادہ ہونے کی صورت ہم نے آپ بتلایا تھا، آپ کو کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، کوئی ایمرجنسی ہو سکتی ہے، کوئی بیماری ہو سکتی ہے، کوئی بھی ایسی افتاد جس سے آدمی کا بجٹ یعنی اخراجات زیادہ ہو جائے، آمدنی کم، تو ان تمام صورتوں میں انسان کو چاہیے کہ صبر و شکر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دے۔ تو یہ نہ ہو کہ انسان صبر کے غربت یا فقر کے فوائد ذہن میں رکھے اور یہ کہے کہ بس ٹھیک ہے، اگر غربت اور فقر کے فوائد ہیں تو پھر مجھے پیسہ کمانے کی کیا ضرورت، پھر میں گھر میں بیٹھا رہتا ہوں۔ تو اس طرح وہ ایک اوور کانفیڈنس، ایک غرور سے کام لے گا اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس غربت کی شدت میں صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دے۔ اس لیے فقر سے، چاہے انسان فقر میں مبتلا ہی کیوں نہ ہوتا ہو، چاہے اس کا فائدہ کیوں نہ اٹھاتا ہو، انبیاء اولیاء نے پناہ مانگی ہے۔ تو آج ہم اس غربت، اس فقر کے نقصانات آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ جو کہ مذموم ہے، کہ جس میں انسان صبر و شکر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے، جو خود اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے فقر کو دعوت دیتا ہے اور ہمیشہ کا فقیر رہتا ہے، چاہے اس کے پاس پیسہ ہو یا نہ ہو۔ یہ وہ فقر ہے جس کے نقصانات بھی ہیں اور قابل مذمت بھی ہیں۔ تو نقصانات کیا ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، لیکن اس سے پہلے مذمت، جس طرح ایک فضیلت ہوتی ہے اور غربت کی فضیلت آپ کے سامنے بیان کی گئی، کسی بھی چیز کی فضیلت ہوتی ہے، مقام و مرتبہ ہوتا ہے، اسی طرح اس کی مذمت بھی کی جاتی ہے منفی اثرات کے تحت۔ اس کے بعد ہم اسباب پہ روشنی ڈالیں گے کہ کیوں کر فقر کسی کے دامن گیر رہتا ہے اور کوشش کرنے کے باوجود اس سے دور نہیں ہوتا۔ شعوری لاشعوری طور پہ کچھ ایسی وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے انسان فقر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر آخر میں اس کا علاج کہ انسان
کس طرح اس فقر و فاقے سے اپنے آپ کو دور کر سکتا ہے۔ تو آئیے ہم اپنے گفتگو کے پہلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں، یعنی مذمت غربت یا فقر۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ سب سے پہلے تو غربت یا فقر کو خداوند قدوس کس نگاہ سے دیکھتا ہے؟ حدیث قدسی میں ہے فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي مَا خَلَقْتُ مِنْ أَشَدُّ الْفَقْرِ، کہ مجھے اپنے عزت اور جلال کی قسم کہ میں نے فقر سے زیادہ شدید مشکل چیز نہیں پیدا کی۔ اور یقیناً کہ جب فقر انسان کو چمٹتا ہے تو انسان فقر کے ساتھ اور بھی برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہی اس کی شدت کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کاد الفقر ان یکون الکفر، کہ فقر کفر کے برابر ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات تو اصحاب آپ کو یہ دعا مانگتے ہوئے دیکھتے کہ اللہم انی اعوذ بک من الفقر والکفر، یعنی گویا آپ نے فقر اور کفر کو برابر کر دیا اور دونوں سے بیک وقت پناہ مانگی۔ حالانکہ کفر بت پرستی ہے، شرک ہے، انکار ہے اللہ کا، اور فقر تو مسلمان کی عزت ہے یا مومن کی ایک وصف کی دلیل ہے۔ لیکن رسول اللہ دونوں سے پناہ مانگتے۔ ایک صحابی جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے یا رسول اللہ کیا فقر اور کفر دونوں برابر ہیں؟ تو رسول نے کہا ہاں، یعنی گویا دونوں برابر ہیں، اتنے شدید ہیں کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس کے نقصان زیادہ ہیں۔ قرآن میں ایک جگہ آیا ہے الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ قتل سے زیادہ شدید ہے، مشکل ہے۔ کیوں کہ قتل تو معلوم ہے بھائی، میں جس کا قتل کر رہا ہوں وہ قتل کیے جانے کے قابل ہے کہ نہیں، اور یہ غلط ہے، باطل ہے، گناہ ہے۔ لیکن فقر کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا، جیسے دونوں قسم کی احادیث مذمت اور مدحت فضیلت میں موجود ہیں، تو انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا فتنے کی طرح ہے۔ تو اسی طرح یہ بھی قتل سے زیادہ شدید ہے۔ خود مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی فقر سب سے بڑی موت ہے، یعنی موت مختلف طریقوں سے انسان کو آ سکتی ہے۔ زہر کھا کے مر سکتا ہے انسان، تلوار سے مر سکتا ہے، چھلانگ لگا کے مر سکتا ہے، دریا میں ڈوب کے مر سکتا ہے، لیکن فقر سے جو موت ہوتی ہے وہ زیادہ شدید ہے۔ اچھا، اس میں مرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آدمی فقر میں مبتلا ہو پھر بھوک پیاس میں مبتلا ہو پھر بھوک پیاس سے مر جائے، بلکہ دیکھا جائے تو جو فقیر انسان ہوتا ہے وہ چلتی پھرتی لاش ہوتا ہے۔ لاش اس طرح ہوتا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت مقام و مرتبہ ہی نہیں ہوتا لوگوں کے سامنے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی پسند ناپسند نہیں ہے، کوئی خواہش ایسی نہیں کہ جو خواہش تو ہوتی ہے لیکن خواہش ایسی نہیں ہے جو پوری ہو۔ تو مولا کہتے ہیں کہ فقر سب سے بڑی موت ہے، بلکہ یہ بھی فرمایا کہ قبر فقر سے بہتر ہے۔ یعنی آدمی جب فقیر ہوتا ہے اور زندہ ہوتا ہے تو مجبور ہوتا ہے چلنے پھرنے گھومنے پھرنے لوگوں کے سامنے آنے سے، تو وہ بیچارہ ایک لافنگ اسٹاک جسے کہتے ہیں نا، کہ لوگ اس کو قربانی کا بکرا بنا دیتے ہیں اور اس میں ہنستے ہیں اور اس کے لطیفے بناتے ہیں اور اس کی احانت کرتے ہیں۔ تو اس سے بہتر یہ نہیں کہ انسان کہیں چھپ کے بیٹھ جائے، اور ایسے لوگ بیچارے جو غربت کے مارے ہوتے ہیں وہ گوشہ نشانی اختیار کر لیتے ہیں، لوگوں کے آنا جانا، دعوتوں میں آنا جانا کہ ہمارے پاس اچھا جوڑا نہیں ہے پہننے کو، اچھا تحفہ نہیں ہے کسی کو دینے کو۔ تو مولا فرماتے ہیں اس سے بہتر تو قبر ہے کہ انسان قبر میں چلا جائے کہ جہاں پہ لوگوں کو کم از کم سکون آ جائے، بلکہ اس کو سکون آ جائے کہ بھائی اب مجھے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں اور نہ میں کسی کے سامنے جواب دوں کسی چیز کا۔ تو قبر فقر سے بہتر ہے۔ یہ تو ایک دفاعی ڈیفینسو اسٹیٹمنٹ ہے۔ مولا ایک ایگریسو جارحانہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں۔ مولا کیا کہتے ہیں؟ اگر فقر مجسم حالت میں ہوتا تو میں اس کو قتل کر دیتا۔ یعنی اتنی خطرناک چیز ہے، اتنا برا شخص ہے، اتنا برا شخص ہوتا اگر فقر جو ہے کسی انسانی شکل میں آتا
تو وہ مسلمانوں کا، مومنین کا، لوگوں کا بدترین دشمن ہوتا، اس کو قتل کر دینا بہتر تھا۔ مولا کہتے ہیں کہ میں خود ہی اس کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آتش نمرود جب ان کے لیے بھڑکائی گئی تو کہتے ہیں کہ 2 سال لگے، کچھ اس وجہ سے کہ ابراہیم ڈر کے مارے اپنے توحید کے نظریے سے باز آ جائیں، اس کے پرچار سے، اور کچھ اس لیے کہ اس کی شدت اتنی بڑھانی تھی کہ ہمیشہ کے لیے ابراہیم کو نعوذ باللہ نیست و نابود کر دیا جائے اور کوئی چانس، کوئی موقع نہ ہو کہ وہ بچ سکیں، کہ جھلس کے بیمار پڑ جائیں پھر بعد میں صحت یاب ہو جائیں۔ تو اتنی، اور جب اس کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے تو پھر ابراہیم کو ڈالا گیا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی ابراہیم علیہ السلام کی بات ہوتی ہے تو آتش نمرود ہمارے سامنے ضرور آتا ہے، اس کا منظرنامہ۔ جب موسیٰ کی بات ہوتی ہے تو فرعون کا دریائے نیل میں غرقاب ہونا ہمیں یاد آتا ہے۔ تو جب بھی کسی نبی کی بات ہوتی ہے، اس کا دشمن اور اس کی طرف سے دی جانے والی اذیت اور آزمائش، مصیبت سامنے آتی ہے۔ تو نمرود نے اتنی زبردست آگ لگائی کہ 2 سال تک جلتی رہی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا گیا، بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن الحمدللہ ابراہیم جو ہے وہ بحسن خوبی اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ نے ایک دن ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، اے ابراہیم، اگر ہم تمہیں فقر و فاقے کی آزمائش میں ڈالتے اور تم سے صبر اٹھا لیتے تو تم کیا کرتے؟ تو ابراہیم نے کیا کہا؟ ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جس طرح میں آتش نمرود سے کامیاب و کامران واپس آ گیا، اس طرح فقر سے بھی کامیاب و کامران آ جاتا۔ لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ربی الیہ الفقر اشد من نار نمرود، اے میرے رب، میرے اوپر آنے والا فقر نار نمرود کی آگ سے شدید تر ہوتا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے سب آزمائش دے دے، مجھے منظور ہے، آتش نمرود بھی منظور ہے، لیکن یہ جو فقر کی آزمائش ہے یہ میں نہیں سہ سکتا۔ اور کافی متمول خوشحال نبی گزرے ہیں، کافی بھیڑ بکریاں تھیں۔ وہ الگ بات ہے کہ بھیڑ بکریاں انہوں نے ایک دفعہ فقط ایک شخص کو یہ کہنے پہ سبوہن قدوسن پوری بھیڑ بکریاں دے دی تھیں، تمام کی تمام۔ پہلے کہا کہ بس ایک مرتبہ میرے لیے کہو تو میں 1/3 دے دوں گا، اس نے کہا کہ مجھے بہت لذت محسوس ہوئی۔ ایک مرتبہ اور کہو تو 2/3 دے دی، پھر ایک مرتبہ اور کہو تو تمام بھیڑ بکریاں دے دیں۔ تو یہاں پہ جو ہے ہم واجب خمس جو ہے وہ ہمارے جیب سے نہیں نکلتا، وہاں صرف سبوہن قدوسن کہہ کے ابراہیم علیہ السلام تو خلیل اللہ ہیں۔ حالانکہ نمبر 2 اگر ہم اولو العزم پیغمبروں کی فہرست بنائیں تو رسول کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا نمبر آتا ہے، لیکن وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اشد من النار نمرود، نار نمرود سے زیادہ فقر میرے لیے شدید تر ہوتا۔ لقمان علیہ السلام کچھ روایتوں میں ہے کہ نبی تھے، کچھ جگہوں پہ ہے کہ نبی نہیں تھے، لیکن بہرحال ان کی نصیحتیں دانش کے موتی بڑے مشہور ہیں، خصوصاً جو انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے کی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمام تجربات کیے لیکن فقر سے زیادہ تلخ کسی چیز کو نہیں پایا۔ میں نے ہر تلخ چیز کا مزہ چکھا۔ وہ ایک ایلو ویرا پودا ہوتا ہے کڑوا، اس کو کہتے ہیں ڈائبٹیز کے پیشنٹ کے لیے بڑا اچھا اس کا رس ہوتا ہے، تو اس کا بھی نام لے کر انہوں نے کہا کہ وہ درخت بھی میں نے کھایا، وہ بھی اتنا کڑوا نہیں تھا جتنا فقر۔ یعنی میں نے تمام تلخ ترین چیزوں کو چکھا اور اس میں فقر کو سب سے زیادہ تلخ ترین پایا۔ اور پھر نصیحت کی کہ میرے بیٹے اگر فقر تمہیں آ جائے، فقر کا سامنا ہو تو اس کا اظہار کسی سے نہیں کرنا، ورنہ ذلت و رسوائی تمہارے مقدر میں آ جائے گی۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھی اپنی مصیبتیں پریشانیاں خصوصی طور پہ فقر کے حوالے سے بیان کرتا ہے، بیماری کے حوالے سے بھی شاید سننے والا سن لیتا ہے، لیکن پیسوں کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے، مال کے حوالے سے اگر کوئی اپنی پریشانی برائی کرتا ہے تو لوگوں کے سامنے فوراً اس کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ گر جاتا ہے۔ تو یہ ہے فقر جس کی مذمت ابراہیم علیہ السلام، لقمان علیہ السلام، مولا نے، رسول اللہ نے اور اللہ نے بیان کی۔ اب آئیے کہ کیوں فقر کو مذموم قرار دیا ہے، کیوں قابل مذمت ہے، کیا نقصانات ہیں دنیا میں، آخرت میں، انفرادی یا اجتماعی طور پہ، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ اس سے بچنا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ محمد
سب سے پہلے تو انفرادی طور پہ ہم لے لیتے ہیں کہ فقر اگر کسی کو لگ جائے، فقر کا سامنا ہو، تو انفرادی طور پہ کیا خدشات، کیا خطرات اس کو لاحق ہوتے ہیں۔ روایت میں آیا ہے کہ جو شخص فقر و فاقے میں مبتلا ہوتا ہے وہ 4 مصیبتوں کا شکار ہوتا ہے۔ وہ 4 مصیبتیں کیا ہیں؟ نمبر 1 یقین میں کمی، نمبر 2 ایمان میں کمی، نمبر 3 حیا میں کمی، نمبر 4 دین میں کمی۔ 4 چیزیں کم ہوتی ہیں، یہ حقیقت ہے۔ یقین کیا ہے؟ ایمان کی آخری شکل، یعنی مجھ کو آپ کو اللہ پہ ایمان، رسول پہ ایمان، ملائکہ پہ ایمان، جنت دوزخ پہ ایمان، قیامت پہ ایمان، لیکن کیا حقیقت میں ایسا ہے کہ وہ ہمارے سامنے ہوں؟ ایسا نہیں ہے۔ تو یقین کا مطلب ہے ایسا ایمان کہ جیسے یہ دیوار آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پنکھا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ چھت آپ دیکھ رہے ہیں، جو آخری منزل ہوتی ہے یقین۔ تو جب انسان فقر و فاقہ میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا ایمان و یقین متزلزل ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں، ایک بزنس مین جو خسارے میں جا رہا ہو اس کو بولا جائے کہ تم 1 سال بعد ملینر بن جاؤ گے، لکھپتی بن جاؤ گے، تو وہ یہی کہے گا نا بھائی پتہ نہیں یہ کس طرح تم بات کر رہے ہو، مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، میں تو نقصان میں جا رہا ہوں۔ تو جو انسان فقر و فاقہ میں مبتلا ہوتا ہے، اگر اس کو کہا بھی جائے کہ بھائی جنت تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے، وہ کہے گا بھائی پتہ نہیں، مجھے تو نہیں معلوم، میرے جو حالات ہیں اس سے تو مجھے نہیں لگ رہا کہ خدا مجھ سے خوش ہے۔ تو اس کی یقین میں کمی آ جاتی ہے۔ جب یقین میں کمی آتی ہے تو انسان کے ایمان میں بھی کمی آتی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے اتنا مانگ رہا ہوں لیکن اللہ میری دعاؤں کو نہیں قبول کر رہا، پتہ نہیں اللہ سن بھی رہا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں اللہ میرا بھلا بھی چاہتا ہے کہ نہیں، اللہ نعوذ باللہ من ذالک قادر بھی ہے کہ نہیں کہ وہ میرے حالات کو بدل دے۔ یعنی جیسے کمپنی کا باس ہوتا ہے، وہ کچھ لوگوں کو تو نوازتا ہے، کچھ لوگوں کو کہتا ہے کہ بھائی مجھے آپ کے پاس، میرے پاس آپ کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں کیونکہ پیسے ختم ہو چکے۔ کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے خدا کے ساتھ۔ اس کے بعد اس کے دین میں کمی آتی ہے۔ ایسے بھی لوگ ہم نے دیکھے ہیں، گناہ گار کانوں نے سنے ہیں کہ انہوں نے نماز پڑھنا چھوڑ دی۔ کیوں چھوڑ دی؟ اللہ میری سنتا ہی نہیں۔ ہوتا ہے لوگ، کچھ لوگ تو بتاتے ہی نہیں ہیں لیکن نعوذ باللہ ایک غصہ اتار رہے ہوتے ہیں اللہ پہ کہ اللہ تو نے میری نہیں سنی، تو نے مجھے نہیں دیا، فقر و فاقہ میں مبتلا ہوں، بس ٹھیک ہے کیا فائدہ نماز روزہ کرنے کا۔ اور یہ تو بنو امیہ بنو عباس کے بادشاہوں کی فطرت تھی۔ ولید بن عبد الملک قرآن پڑھا کرتا تھا، حمام المسجد کہلایا جاتا تھا اس زمانے میں۔ تو جب بتایا گیا کہ اب تو خلیفہ بن گیا تو اس نے قرآن اٹھا کر دیوار پہ دے مارا کہ اب مجھے تیری ضرورت نہیں، اب میں خلیفہ بن گیا ہوں۔ یعنی کچھ لوگوں کی نماز روزہ ہوتے ہی اس لیے ہیں، حج عمرہ زیارت ہوتا ہی اس لیے کہ ہمیں اولاد مل جائے، ہمیں دولت مل جائے، ہمیں جو ہے وہ صحت مل جائے، اور اگر وہ نہیں ملتی تو بھئی کیا ضرورت ہے، یہ ہم کر کے دیکھ چکے، اللہ ہماری نہیں سنتا۔ تو انسان کی پھر دین میں کمی آ جاتی ہے، یعنی واجبات نمازیں پڑھتا تھا اب نہیں پڑھتا، روزے رکھتا تھا اب نہیں رکھتا، اور پھر وہ کم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد حیا میں کمی۔ اچھا حیا میں کمی تو ویسے بھی آتی ہے، اگر ہم یہ سیکوینس نہ بھی فالو کریں۔ ایک فقیر آدمی ہے، وہ چاروں ناچار اپنی پریشانی کا تذکرہ کسی سے کر ہی دیتا ہے اور پھر پیسے بھی مانگ لیتا ہے۔ جب وہ پیسے مانگتا ہے، مال و دولت کی طرف اپنی نگاہیں گاڑتا ہے، لوگوں کی چیزوں کو دیکھتا ہے، تو پھر خود بخود اس کے اندر سے حیا نکل جاتی ہے۔ ایک آدمی جب کسی کے آگے ہاتھ پھیلا لے، پھر دوسری تیسری مرتبہ ہاتھ پھیلانے کی اس کو شرمندگی محسوس نہیں ہوتی۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے میں، خود خاندان میں، آس پڑوس میں اگر آپ دیکھیں تو ایسے لوگ مل جائیں گے کہ جنہوں نے ایک مرتبہ مانگا ان کو دے دیا گیا، دوسری تیسری مرتبہ پھر ان کو عادت پڑ گئی، پھر ایک جگہ سے منع ہو گیا تو دوسرا اکاؤنٹ کھولتے ہیں، وہ پھر دوسرا فرض تلاش کرتے ہیں، پھر تیسرا، اور پھر وہ خاندان بھر میں بدنام ہو چکے ہوتے ہیں۔ جب بدنام ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، ہم تو ویسے بدنام ہیں، کیا مسئلہ ہے، ہم یہاں سے لیا وہاں سے لیا، ہم ایک اور سے اور لے لیں۔ تو انسان کی حیا میں کمی ہو جاتی ہے، خود فقر کی وجہ سے اور ویسے بھی یقین، ایمان اور دین کی کمی کی وجہ سے۔ اس کے بعد حدیث میں بھی آیا ہے کہ اگر تم میں حیا نہیں تو جو چاہے کرو۔ جب آدمی بے حیا، ہمارے یہاں کیا کہا جاتا ہے، فسق و فجور میں کیا فرق ہے؟ کہتے ہیں نا کہ کھلم کھلا گناہ نہ کرتا ہو، اس کو جو ہے وہ بہت ساری چیزیں خمس وغیرہ جو شرائط پر اترے اس کی گواہی کو قبول کیا جائے مثلا۔ تو کھلم کھلا گناہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ شرمندہ ہوتا ہو، اگر گناہ کیے تو وہ چھپا دیتا ہو، چھپانے کی کوشش کرتا ہو، خوف محسوس کرتا ہو لوگوں کو نہ پتہ چل جائے۔ لوگ کہتے ہیں بھئی جب گناہ کیا تو ڈرنا کیا،
لوگوں سے کیوں ڈر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے کریں. تو یہ تو پھر بے حیا بن جائے گا انسان. اور ایک مرتبہ اگر آپ بدنام ہو گئے لوگوں میں، آپ کا کوئی گناہ کوئی سیکریٹ لیک ہو گئی، تو پھر آپ باقی گناہ بھی کر جاتے ہیں. بھائی لوگ تو مجھ پر یقین کریں گے نہیں، تو پھر کیا ضرورت. تو بے حیائی انسان کے لیے پھر مزید دروازے کھولتی چلی جاتی ہے گناہوں کے. یعنی اوور آل کنکلوژن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، نتیجہ فقر کا یہ ہوتا ہے کہ انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور یہ حدیث میں ہے کہ جو شخص رزق سے محروم ہو جاتا ہے وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. فقر و فاقہ والا غربت کا مارا چوری آسانی سے کر لیتا ہے. ہمارے یہاں جو چور کی سزا ہے ہاتھ کاٹنے کی، جس پر مغرب بڑا واویلا مچاتا ہے، تو اس کا جواب ہی یہی ہے کہ جب تک 21 شرائط پوری نہ ہوں اس وقت تک چور کے ہاتھ نہیں کاٹے جا سکتے. اور ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ مجبوری اور اضطراری حالت میں چوری نہ کرتا ہو. بہلول سے کسی نے پوچھا کہ چور کی کیا سزا ہے، تو بہلول نے کہا کہ اگر وہ اختیاراً کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دو، یعنی جو ہے، اور اگر وہ مجبوراً کرے تو حاکم وقت کی گردن اڑا دو. کیوں کہ اس پر ایسی نوبت کیوں آئی؟ جیسے مغربی ممالک میں ہم دیکھتے ہیں ان امپلائمنٹ فنڈ ہوتا ہے، بے روزگاری فنڈ. اگر کسی کے پاس جاب نہیں ہے تو اس کو ایک منیمم بیسک تھریشولڈ اماؤنٹ دیا جاتا ہے تاکہ کم از کم وہ بھوکا نہ مرے. تو بہلول دانا نے یہ کہا کہ اگر کوئی مجبوراً کر رہا ہے تو وہ فقیر ہے، کسی وجہ سے اپنی روزی روٹی، بیماری ہے، ضعف ہے، یا کوئی وجہ ہے عارضی طور پر، تو یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے کہ بیت المال سے اس کو. ہم دیکھتے ہیں نا کہ مولا ایک دفعہ گزر رہے تھے کوفے سے، تو ایک عیسائی ضعیف کو دیکھا جو بھیک مانگ رہا تھا. مولانا نے کہا یہ بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ کہہ لیں یہ عیسائی ہے، جوان تھا تو کام کرتا تھا. تو مولانا نے عیسائی ہونے کے باوجود اس کا وظیفہ بیت المال سے باندھا کہ جب یہ جوان تھا، مضبوط تھا، طاقتور تھا، تم اس سے فائدہ اٹھاتے تھے، اور اب مجبور و لاچار ہے تو اس کو تم نے بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دیا. تو فقر جو ہے انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، پھر وہ ہر قسم کے گناہ کرتا ہے، جس میں اول نمبر پہ چوری ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنا پیٹ بھرتا ہے چوری کر کے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سلطانہ ڈاکو جو ڈاکو بنا تھا وہ اسی وجہ سے بنا تھا کہ اول اس نے روٹی چرائی تھی کہ گھر میں کھانا نہیں تھا، پھر انڈا چرایا، پھر مرغی چرائی، پھر ڈکیتیاں مارنا شروع کی، پھر سونا چاندی، اور پھر وہ بہت بڑا مشہور ڈاکو بن گیا. تو گناہوں کی طرف لے کے چلی جاتی ہے کیا؟ آپ کی غربت. اچھا یہ ایک عجیب بات ہے، اور تھوڑی سی دقت کریں تو آپ کو بہت زیادہ افسوس ہوگا. اور خود حدیث میں بھی ایسے آدمی کے لیے افسوس کا اظہار کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ بدترین شخص یا بدبخت ترین شخص وہ ہے کہ جس کے اندر دنیا اور آخرت کا فقر جمع ہو جائے. کیسے؟ بھی دیکھیں، کسی وجہ سے انسان غربت کا شکار ہوا تو وہی بات کہ یقین، ایمان، بے حیائی، دین میں کمی، پھر گناہ، پھر چوری، خیانت، کرپشن، اور پھر اس کا گناہوں کا میٹر چلنے لگا. اچھا پھر ہوتا کیا ہے؟ پہل تو آدمی مجبوراً کرتا ہے چوری کہ بھئی گھر میں فقر و فاقے ہو رہے ہیں، کا ڈیرا ہے. اس کے بعد جب اس کو مزہ آنے لگتا ہے، یعنی پہلے تو وہ روٹی کے لیے چوری کرتا تھا، پھر وہ گاڑی کے لیے چوری کرے گا، پھر وہ پلاٹ کے لیے چوری کرے گا، پھر جو اپنے بینک بیلنس کے لیے چوری کرے گا. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ گناہوں سے اپنے دامن کو بھر لیتا ہے اور آخرت اپنی گنوا بیٹھتا ہے. مطلب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کرپشن میں، چوری میں کامیاب تو نہیں ہوتے لیکن اور گناہ کر رہے ہوتے ہیں. مثلاً کفران نعمت کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ پن کر رہے ہوتے ہیں، برا بھلا لوگوں کو، حتیٰ کہ اللہ تک کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میری حالت نہیں بدلے، اور اس کے سبب وہ گناہ گار ہوتے ہیں. گناہ گار ہونے کا مطلب وہ آتش جہنم کے مستحق قرار پاتے ہیں. تو دنیا میں بھی پریشانی، مصیبت انہوں نے پائی اور آخرت میں بھی پائی. یعنی بدترین، بدبخت ترین لوگ ہیں یہ کہ دنیا میں بھی کچھ نہیں ملا اور آخرت میں بھی کچھ نہیں ملا. اسی طرح احادیث میں خوش قسمت کہا گیا ان لوگوں کو کہ جو دنیا میں بھی خوشحال ہیں، آخرت میں بھی خوشحال ہیں. کون لوگ؟ یعنی جو دولت مند ہیں لیکن خمس، خیرات، عطیات، لوگوں کی امداد، نماز، روزہ، واجبات کی ادائیگی، حرام سے احتراز کرتے ہیں، اور اس طرح وہ جنت میں بھی، خدا کی جنت کے حقدار
قرار پاتے ہیں، یعنی دنیا میں بھی خوشحالی، آرام آسائش کی زندگی گزاری، اور آخرت میں بھی، تو دونوں جگہ وہ خوشحال۔ مولا کے ایک صحابی نے مولا کو انوائٹ کیا، ایک نیا گھر اس نے خریدا، بہت خوبصورت، بہت بڑا شاندار، حلال روزی کمانے والا، متقی پرہیزگار۔ تو مولا نے کیا دعا کی کہ خدا تمہیں جنت میں اس سے بہتر گھر دے۔ یعنی آپ کے پاس دنیا کی کتنی دولت کیوں نہ ہو، کتنی آرام و آسائش کیوں نہ ہو، جنت کی آرام و آسائش اور نعمات سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی۔ تو جب بھی آپ کو کوئی نعمت ملے شکر کریں اور اللہ سے کہیں اللہ اس سے بہتر تو مجھے جنت میں دے۔ اللہ سے بے نیاز نہ ہو جائیں کہ بس اب تو مجھے مل گیا سب کچھ، مجھے جو ہے وہ گاڑی مل گئی، گھر مل گیا، اچھا لباس، اچھا کھانا، اچھا عہدہ، امیگریشن، بس اب مجھے جنت کی کیا فکر، اب ملے نہ ملے، حرام حلال واجبات گناہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بس میں اپنی آرام و آسائش کی زندگی گزاروں اور بس۔ تو یہ وہ شخص ہے جو بیچارہ بدبخت ترین ہوتا ہے، فقر کی وجہ سے دنیا میں گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، اور پھر ان گناہوں کی وجہ سے آخرت میں جہنم کی سزا کا مستحق قرار پاتا ہے، بہت ہی بدبخت ترین شخص۔ یہ انفرادی ٹائم لائن ہو گئی، انفرادی اثرات ہو گئے ایک شخص پہ غربت کے۔ اجتماعی طور پہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا، انفرادی طور پہ اگر آپ کو کہا جائے کسی بھی مشقت، صبر، پریشانی کو سہنے کے تو آپ سہ لیتے ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے جب وہ مصیبت پریشانی ظاہر ہو جائے تو آپ کو ایک شرمندگی، ایک ایمبیرسمنٹ ہوتی ہے کہ لوگوں کو، بعض اوقات لوگ اپنی بیماریوں کو بھی نہیں بتاتے ہیں کہ مذاق اڑایا جائے گا، یا بار بار پوچھ کے اور مزید ڈپریس کیا جائے گا کہ ایک ہی چیز کے بارے میں، یا فقر و فاقہ کے بارے میں طنزیہ جملے کہے جائیں گے۔ تو حدیث میں آیا ہے کہ فقیر، اب یہ اس شخص کی نفسیاتی ذہنی منظر کشی کی گئی ہے کہ وہ شخص جو فقیر ہو، حقیر ہو، غربت کا مارا ہو، وہ دنیا میں کس طرح زندگی گزارتا ہے۔ تو حدیث میں آیا ہے کہ فقیر حقیر ہوتا ہے، اس کی کوئی بات نہیں سنتا، اس کی قدر و منزلت سے کوئی آگاہ نہیں ہوتا، اگر وہ سچ بھی بولتا ہے تو لوگ اسے جھوٹا سمجھتے ہیں، اگر وہ زہد اختیار کرتا ہے تو لوگ اسے جاہل سمجھتے ہیں۔ یعنی کسی بھی طرح اچھی بات، نیک بات بھی اس کی قبول نہیں کی جاتی۔ اگر وہ کوئی رائے دے، آپ اپنے خاندان میں ہی دیکھ لیں، جو بیچارے سب سے پیچھے ہوتے ہیں اسٹیٹس وائز، اگر وہ خاندان کی محفل میں، مجلس میں بیٹھے ہوں تو کوئی ان کی طرف دیکھتا نہیں، کوئی سلام نہیں کرتا، کوئی ہاتھ نہیں ملاتا، یا وہ گرم جوشی نہیں دکھاتا، یا اگر وہ کوئی رائے دیتے ہیں تو لوگ ہنستے ہیں۔ کیوں کہ امیر کو لوگ کامیاب کہتے ہیں، غریب کو لوگ ناکام کہتے ہیں۔ یہ دنیا کا کرائٹیریا ہے، یعنی امیر کامیاب ہے اور غریب ناکام ہے۔ اسی وجہ سے امیروں بلکہ غریبوں میں بھی اب یہ کرائٹیریا ختم ہوتا جا رہا ہے کہ پیسہ کیسے کمائیں، بس پیسہ کمائیں، حلال حرام نہیں، بس پیسہ کمایا جائے، کیونکہ پیسہ کمانے کے بعد آپ کی عزت ہوگی، لوگ یہ نہیں پوچھے گا کہ پوچھیں گے کہ لوگ آپ نے یہ پیسہ کیسا کمایا۔ تو اگر وہ سچ بھی بولتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہاری بات کی کیا حقیقت، اگر تم سچے ہوتے، اگر تم قابل ہوتے تو آج غریب نہ ہوتے۔ یہ بات اہل بیت نے تمام عمر سکھائی ہے کہ دیکھو اہل بیت کامیاب ترین انسان ہیں، لیکن کبھی بھی انہوں نے اپنے فقر و فاقے پہ پشیمانی، شرمندگی نہیں، بلکہ فخر کیا ہے۔ الفخر و فخری رسول کا جملہ ہے کہ فخر میرا فخر ہے، لیکن ٹھیک ہے فخر ان کا فخر ہے، پرائڈ ہے ان کا، لیکن آپ اپنے طور پر فخر کو مانگ لیں اور پھر اس کی زحمت اور مشقت اور شدت کو برداشت نہ کر سکیں اور پھر گناہوں میں مبتلا ہو جائیں تو پھر یہ آپ ہی کا سراسر نقصان ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کبھی آزمائش نہیں مانگنی چاہیے۔ آپ کہیں میں فخر میں تو بڑی قدر و منزلت ہے، بڑا ثواب ہے آخرت کا، دنیا کا، چلو میں فخر مانگتا ہوں، اللہ مجھے فقیر کر دے۔ تو پھر جو مصیبتیں آپ یہ دعا مانگ سکتے ہیں کہ اللہ مجھے ہر آزمائش میں کامیاب رکھ۔ بلکہ یہ بھی اس سے بھی بہتر دعا یہ ہے، آپ یہ مانگ سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں آپ دعا اپنے طور پر اپنی عقل اور فہم و فراست کے مطابق مانگتے ہیں، باقی اللہ کی مرضی آپ کو دے یا نہ دے۔ ایک بچہ ماں کی انگلی پکڑ کے دکان کے سامنے کہتا ہے مجھے یہ دلا دیں، مجھے یہ دلا دیں، کتنی چیزوں پہ وہ انگلیاں رکھتا ہے، ہاتھ رکھتا ہے، لیکن ماں صرف وہی چیز دلاتی ہے جو اس کے فائدے کے لیے۔ تو یہ نہیں کہا گیا کہ تم
آزمائش مانگو، یہ ضرور کہا گیا ہے کہ تم آزمائش میں پورا اترنے کی دعا مانگو، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ عادل ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو فقر و فاقہ نہ مانگیں، بلکہ امام کے پاس ایک شخص آیا اور امام سے کہنے لگا، یا امام آپ تو کہتے ہیں کہ مومن وہ ہے ہی نہیں جس پر 40 دن سے زیادہ گزر جائیں، کوئی آزمائش نہ آئے، کوئی مصیبت نہ آئے۔ تو 40 دن کیا کئی برس گزر گئے، میں تو صحت مند بھی ہوں، میں خوشحال بھی ہوں، مال و اولاد والا بھی ہوں، دوست احباب بھی ہیں، اور کوئی پریشانی نہیں مجھے، یعنی عافیت ہی عافیت۔ تو مولا نے بڑا اچھا جملہ کہا کہ دیکھو، کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارے لیے تمہاری عافیت آزمائش ہو، یعنی اللہ تمہاری آزمائش تمہاری عافیت میں رکھ دے، جیسے سلیمان علیہ السلام کی آزمائش خود ان کی دولت تھی، وہ کامیاب ہو گئے۔ قارون کے لیے بھی آزمائش اس کی دولت تھی، ناکام ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں نا کہ ایسی دولت مانگیں کہ جو آپ کو مغرور نہ کر دے، اور ایسے فقر سے پناہ مانگیں جو آپ کو کفر کے قریب نہ لا جائے، کہ اللہ مجھے ایسے فقر سے بچا جو مجھے کفر میں مبتلا کر دے، اور ایسی خوشحالی نہ دے کہ جس سے میں تکبر میں مبتلا ہو جاؤں۔ مجھے واقعہ ہم نے سنایا تھا صحابی کا، ایک غریب اور ایک امیر نے آدھی دولت دینے کی کوشش کی کہ اہانت ہو گئی تھی اس سے، تو اس نے کہا کہ مجھے نہیں چاہیے آدھی دولت کہ جس کی وجہ سے میں تمہاری طرح متکبر انسان بن جاؤں۔ تو امام فرماتے ہیں اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں، لوگ اس کو جھوٹا سمجھتے ہیں، سچ بھی بولے، اور اگر وہ زاہد ہوتا ہے تو لوگ اس کو جاہل سمجھتے ہیں۔ زاہد کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کے آنے کی نہ خوشی ہو، کسی چیز کے جانے کا غم ہو، یعنی آدمی جیسے امتحان کے دنوں میں آپ دیکھتے ہیں نا، اتنے مشغول مصروف ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا آپ کیا کھا رہے ہیں، کیا پہنے ہوئے ہیں، یا گھر میں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، فون بھی بجتا ہے تو آپ نہیں اٹھاتے ہیں، فکر نہیں، کیوں؟ آپ کی تمام تر توجہ آپ کے امتحان پر ہوتی ہے۔ تو مومن اپنے تقوی پہ نگاہ رکھتا ہے کہ میرا تقوی محفوظ رہے، مینٹین رہے، اور اس میں انکریمنٹ یعنی زیادتی آتے رہے۔ ہاں مجھے کھانا ملے نہ ملے، اچھا لباس ملے نہ ملے، دوست احباب نہ ہو، مرضی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، میرا ایشو، میرا مسئلہ میرا تقوی ہے، یہ مجھے بچانا ہے۔ تو زہد نہ کسی چیز کے آنے کی خوشی، نہ کسی چیز کا آنے کا غم، یہ دنیاوی چیز کی بات ہو رہی ہے، لیکن حقیقی مومن وہ ہے کہ جس کو گناہ کرنے کا غم ہوتا ہے اور نیکی کرنے سے خوشی ہوتی ہے۔ اس کی فکر ہوگی تو آدمی خود بخود دنیا کا زاہد بن جائے گا۔ پھر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد بڑا گہرا فلسفہ بیان کرتے ہیں کہ مفلس اپنے ہی وطن میں غریب الوطن ہوتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے نا، غریب الوطن، اپنے ملک کیا، آپ خاندان میں دیکھ لیں جو غریب ہو جائے یا غریب ہو تو لوگ اس کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، توجہ ہی نہیں دیتے، یا پڑوس میں کوئی غریب ہو اس کی طرف آپ متوجہ ہی نہیں ہوتے۔ تو مفلس اپنے ہی وطن میں غریب الوطن ہوتا ہے، اور ایک جگہ ایک ٹکڑا یہ بھی ملا ہے، اس کو الٹا کر لیں، امیر غریب الوطنی میں ہم وطن ہوتا ہے، اس کے بہت زیادہ دوست ہوتے ہیں۔ امیر آدمی کہیں چلا جائے، ویٹر کو ٹپ دے رہا ہے، ہیئر ڈریسر کو ٹپ دے رہا ہے، ڈرائیور کو ٹپ دے رہا ہے، دکاندار کو زیادہ پیسے دے رہا ہے، چیز کم لے رہا ہے، جہاں جا رہا ہے وہ لوگوں کو نواز رہا ہے، تو لوگ خود بخود اس کے دوست بن جائیں گے، لوگ خود بخود اس کو سلام کریں گے۔ تو امیر غیر ملک میں، پردیس میں بھی اپنے لگتا ہے کہ اپنے وطن میں رہ رہا ہو۔ کوئی عرب کا بادشاہ کہتے ہیں ریسنٹلی امریکہ کی کسی ہوٹل میں گیا تھا اسٹے کرنے کے لیے، تو اس نے پورا فلور بک کرایا، اس فلور پہ موجود سارے فرنیچر باہر نکلوا دیے ہوٹل کے، اپنے 5 اسٹار ہوٹل، 7 اسٹار ہوٹل امریکہ کا، اور وہاں پہ اپنی فرشی نشست جو صوفے جو ہوتے ہیں وہ سعودی عرب سے لا کے بچھوائے، اور اپنا حقہ اور اپنی شاہی جو وہ پیتے ہیں۔ ہم تو پاکستان میں رہ کے برگر اور بروسٹ کھا کے فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم ویسٹرنائز ہو گئے، تو وہ وہاں جا کے بھی اپنے کلچر پہ فخر کرتے ہیں، اس لیے ان کے اوپر اتنی مصیبتیں نہیں جتنی ہمارے اوپر آئی ہوئی ہیں۔ تو امیر آدمی باہر رہ کے بھی لوگوں کو خرید لیتا ہے، چیزوں کو خرید لیتا ہے، اور اپنا ماحول، اپنے ملک کا ماحول، اپنے جیسا کم از کم جو پسند اس کی ہے وہ پسند والی چیزیں اپنی ارد گرد جمع کر لیتا، تو لوگ جو ہے اس کو
سلام کرتے ہیں، لوگوں کو نوازتا ہے، تو وہ غریب الوطنی میں بھی ہم وطن والی زندگی بسر کرتا ہے، اور جو مفلس ہوتا ہے وہ اپنے شہر میں بھی غریب الوطن ہوتا ہے، اس کو کوئی نہیں پہچانتا۔ اس لیے ایک جگہ آیا ہے کہ عقل مند شخص کے دلائل کی زبان خاموش ہو جاتی ہے فقر و فاقے میں، یعنی فقر و فاقے میں انسان کو کچھ نہیں سوچتا، اس کو فقط اپنی دو روٹی کی فکر ہوتی ہے۔ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، لائر ہو، بزنس مین ہو، جب کسی بے روزگاری یا فقر و فاقے کا شکار ہوتا ہے تو وہ اپنا سارا فلسفہ، سارا علم، ساری ڈگری جو ہے وہ بھول جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے بس پیسے لا دو، مجھے اتنا دے دو کہ میں جو ہوں معاشرے میں عزت کی زندگی گزر سکوں۔ تو وہ بیچارہ علم و دانش کے موتی بھی نہیں بکھیر سکتا، نہ اپنی کوالیفیکیشن کو کیش کر سکتا ہے، کیوں کہ وہ غربت کی زندگی گزار رہا ہے۔ اب آئیے اسباب کی طرف کہ وہ کون سے اسباب ہیں کہ جو فقر و فاقے کی، غربت کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اگر ان اسباب کو ہم ترک کر دیں تو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ فقر و فاقے سے بچ سکتے ہیں۔ تو اس میں تو کچھ وہ اسباب ہیں جو ڈائریکٹلی آپ کو لے جاتے ہیں، اس میں یعنی کوئی کنیکشن ہوتا ہے فقر میں اور ان اسباب میں، اور ایک ہوتا ہے انڈائریکٹلی کہ جو سبب تو ہوتے ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ کیا کنیکشن ہے، کیا تعلق ہے ان میں اور فقر میں۔ تو جو ڈائریکٹلی ہوتے ہیں ان کو بالواسطہ یا متعلق اسباب کہتے ہیں، اور جو انڈائریکٹ ان کو غیر متعلق یا بلا واسطہ اسباب۔ تو ڈائریکٹ جن کا کوئی تعلق ہے، متعلق اسباب کیا ہیں فقیری کے، غربت کے؟ نمبر 1 اظہار فقر۔ جو انسان اظہار غربت کرتا ہے اس کے ساتھ کوئی میل جول رکھنا پسند نہیں کرتا۔ جب آپ تنہا ہو جائیں گے تو آپ کی مدد کے لیے بھی کوئی نہیں آئے گا، پھر آپ بے اعتبار بھی ہو جائیں گے۔ آج کل مغربی دنیا میں ایک بہت بڑا جملہ مشہور ہے کہ if you want to be rich you have to behave like a rich۔ آپ ظاہر نہ کریں کہ میں فقیر ہوں، میں غریب ہوں، آپ کہیں کہ نہیں میں نے جو ہے بہت اچھا کھایا ہے، میں جو بہت اچھا پہنتا ہوں، میں جو ہوں بس میری عادت ہے سادہ رہنا، لیکن میں غریب فقر و فاقہ کا شکار نہیں ہوں۔ کیونکہ جب آپ اپنے آپ کو غریب ظاہر کریں گے تو اپنا ویک پوائنٹ ایکسپوز کریں گے تو لوگ آپ کے پاس آنا، پھر ویسے ہی لوگ آئیں گے، یعنی غرب ہی آپ کے پاس آئیں گے۔ تو جب آپ غریبوں ہی کے درمیان اپنا سرکل بڑھائیں گے تو کون آپ کی مدد کرے گا؟ مدد تو وہ کرے گا نا کہ جس کے پاس کچھ ہو۔ تو آپ کچھ ظاہر کریں گے اپنے آپ کو، اگر امیر نہیں تو کم از کم مڈل کلاس یا فقیر نہیں ظاہر کرنا، تو وہ پھر آپ کو غربت کے سے دور لے جائے گا۔ تو اظہار فقر انسان کو فقیر بنا دیتا ہے۔ اگر فقیر نہ بھی ہو، جیسے ہم نے کہا نا کہ بدترین فقر جو ہے دل کا فقر ہے، اور بہترین تونگری دل کی تونگری ہے۔ یعنی بدترین فقر یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں یہ سمجھے کہ میں فقیر ہوں، اور بہترین امیری یہ ہے کہ آدمی دل میں سمجھے کہ میں امیر ہوں۔ وہ مولانا رومی کا غالباً جملہ ہے کہ جب میں صبح اٹھتا ہوں تو یہ سوچتا ہوں کہ میں اس دنیا کا بادشاہ ہوں، اور آج جو کچھ بھی ہوگا وہ میری مرضی سے ہوگا۔ بس تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ سوچ لیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے کراچی میں، پاکستان میں، دنیا میں، بس یہ میں نے ہی کہا تھا۔ اس سے کہتے ہیں نا کہ آپ گھر آتے ہیں، امی آج بریانی پکا دیں، وہ دال رکھ دیتی ہیں سامنے، آپ کا دل بجھ جاتا ہے۔ پھر آپ ایک دفعہ آتے ہیں، امی نے دال رکھ دی سامنے، بس یہی تو مانگا تھا میں نے، آج یہی تو میں دعا کرتے ہوئے آ رہی تھی کہ امی آج دال پکائیں۔ لیکن دونوں صورتوں میں آپ کو دال کھانی پڑی، ایک منہ بنا کر، یہ منہ اور مسور کی دال، اور ایک خوشی خوشی، تو خوشی خوشی کھا لینا۔ دیکھیے ہم سب جو ہے نا وہ جنت میں جانے کے متمنی ہیں۔ آپ کو ایک شارٹ کٹ میں بتاتا ہوں، بلکہ شارٹ کٹ کیا، ابھی اور اسی وقت آپ جنت میں جا سکتے ہیں، ابھی اسی وقت، الان، یعنی لیکچر کے دوران۔ کیا طریقہ ہے بھئی؟ جنت میں اور دنیا میں کیا فرق ہے؟ یہ فرق ہے کہ جنت میں جو چاہیں گے وہ ہو جائے گا، یعنی آپ پرندہ جا رہا ہے، میں اس کا جو ہوں بروسٹ کھاؤں، اس کا بروسٹ آ جائے گا، میں فلاں مشروب پیوں، مشروب آ جائے گا سامنے، میں فلاں جگہ چلا جاؤں، فلاں منظر آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو جنت میں جو چاہیں گے وہ ہو جائے گا، دنیا میں جو ہو رہا ہے اس کو چاہ لیں۔
دنیا میں جو ہو رہا ہے اس کو چاہ لیں. گرمی بہت ہے, بہت مسئلہ یہ ہے. اب آپ یہی سوچتے رہے اے سی کولنگ نہیں کر رہا, مطلب اے سی بھی لگا دیا, آپ کو سب کچھ دے دیا, تو لوگ ٹیمپریچر پہ جھگڑ رہے ہوتے ہیں. مجھے 16 چاہیے, چھوٹا بھائی کہتا ہے مجھے 21 چاہیے. مطلب کیا اب کیا رہ گیا ہے دنیا میں, مطلب کچھ چار بھی نہیں اسے کہتے ہیں. آپ گاڑی میں بیٹھے, نئی گاڑی, آپ نے کہا نہیں مجھے سوک نہیں, مجھے ٹویوٹا چاہیے. موبائل آپ کو آئی فون دے دیا, نہیں آئی فون 14 چاہیے مجھے, وہ آئی فون آئی میکس وہ بڑا والا. مطلب جو بھی چیز لیں, دیکھیں دنیا کی ہر چیز ناقص ہے, فانی ہے, دو چیزیں ہیں. اگر ناقص نہیں بھی ہے نا, تھوڑی دیر کے لیے آپ سمجھ لیتے ہیں موبائل جو مجھے ملا ہے کم از کم 2-4 دن 2-4 مہینے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پرفیکٹ ہے, امیکولیٹ ہے, اس جیسا کوئی موبائل ہے ہی نہیں کسی کے پاس. لیکن فانی تو ہے نا, کبھی نہ کبھی تو خراب ہوگا یا ختم ہوگا. اس طرح انسان بھی ہے. تو دنیا کی ہر چیز, چاہے کسی بادشاہ کو 1000 سال کی بادشاہت ملے, بلکہ اس کو بھی چھوڑیں, آدم سے لے کے خاتم سے لے کے قیامت تک آپ کو حکمرانی دے دی جائے, پھر آپ کو کہا جائے بھئی اب مرنا ہے آپ کو, تو آپ گھبرا جائیں گے. نوح علیہ السلام تک کو جب کہا گیا نا کہ آج آپ کو مرنا ہے, انہوں نے کہا نہیں اتنی جلدی نہیں. کہ اتنی جلدی کیا, 2500 سال آپ نے انجوائے کر لیا, اب بھی کہہ رہے نہیں مجھے تھوڑا سا اور ٹائم مانگا تھا. انہوں نے ایکسٹرا ٹائم, بونس ٹائم مانگا تھا. پھر موت آئی تھی, ان کو بتایا گیا, وہ کسی کی مدد کر رہے تھے, وہ قبر کھود رہا تھا, کہ اللہ تمہاری مدد کر دوں گا. کھود دیں, آپ کھودیں, کس کی قبر ہے, آپ کی قبر ہے, مطلب وہ ملک الموت تھا. تو انبیاء بھی 2500 سال کی زندگی. داؤد علیہ السلام نے کہا کہ کس کس کی عمریں کتنی ہیں, اتنی, اور آدم کتنی کم, میری تھوڑی سی عمر 30 سال آدم کو دے دیں آپ. تو جب داؤد علیہ السلام کی نکالنے آئے, کہنے لیں کیوں, ابھی تو 30 سال باقی ہیں. کہنے لیں آپ نے تو کہا تھا آدم کو دے دیں, آپ کی عمر دے دی 30 سال. اب انبیاء بھی انجوائے کرتے ہیں, کیونکہ دیکھیں سانس, زندگی, حیات, دنیا, یہ بھی بہرحال ایک, ہمیشہ یاد رکھیں وجود عدم سے بہتر ہوتا ہے. جس کو انگلش میں کہتے ہیں, آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا, اتنی ثقیل اردو, انگلش میں کہوں گا سمجھ میں آ جائے گی, سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. یہ فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے. وجود عدم سے بہتر ہوتا ہے, یعنی کچھ ہونا کچھ نہ ہونے سے بہتر ہے. اب آپ کہیں بھائی زندگی ہے, کیا فائدہ, فقر و فاقہ ہے, خواہش تو پوری ہوتی نہیں, امی یہ کہتے ہیں, ابو یہ کہتے ہیں, شوہر یہ کہتے ہیں, فلاں دوست یہ وہ, لیکن فقط آپ کی زندگی, آپ کا زندہ ہونا, آنکھوں کا دیکھنا, کانوں کا سننا, ناک کا سونگھنا, زبان کے لیے, یہ بھی ایک لذت ہے. اگر آپ سے کہا جائے ٹھیک ہے مزہ نہیں آ رہا نا, آج آپ چنے لے آئیں اپنے لیے قل پڑھوانے کے لیے, آپ کی کیا خیال ہے, تو آپ کہیں گے نہیں بھائی مجھے تو نہیں مرنا. فقیر کو بھی کہیں نا, جو بھی آپ دیکھیں جو چوراہوں پہ بیچارے لیٹے رہتے ہیں, سردیوں میں سو رہے ہوتے ہیں, وہ بھی کہے گا نہیں مجھے نہیں آج مرنا. اور یہ تو نشانی ہے مومن کی, کہ یہود و نصارہ کو کہا گیا ہے کہ اگر یہ اپنے قول میں سچے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جنت میں جائیں گے, تو ان کو کہو کہ اے اللہ ہمیں موت دے. غیر مومن, غیر متقی کبھی بھی موت کی دعا نہیں کرے گا. تو موت کی دعا کا مطلب ہے کہ موت سے کراہیت, موت سے خوش نہیں ہوگا. مومن ہمیشہ موت کی تمنا کرے گا. یعنی مومن کو کہا جائے نا کہ آج آپ کو مرنا, کہے گا وائی ناٹ, شور, ابھی آپ کو کہا جائے نا بھائی چلیں ذرا 5 اسٹار ہوٹل ذرا برنچ کھا کے آتے ہیں, کہنا بھائی بلے آپ جب کہیں ہم ابھی حاضر ہیں. تو مومن کی نشانی ہے, اس کو کہا جائے نا کہ بھائی تمہیں مرنا ہے آج, وائی ناٹ, شور. اور حقیقت میں ہمیں تو کوئی کراہیت ہونی ہی نہیں چاہیے. چھٹے امام سے کسی نے پوچھا کہ مومن کیا موت کی خبر سن کر ڈرتا ہے, تو چھٹے امام نے کہا کیوں نہیں, مومن بھی بہرحال انسان تو ہے نا, کیوں گردش ایام سے گھبرا نہ جائے دل, انسان ہوں کوئی پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں. بہرحال انسان ہے, گھبرا جاتا. تو چھوٹے امام سے پوچھا کہ مومن بھی گھبراتا ہے, پریشان ہوتا ہے, ڈرتا ہے. امام نے کہا کیوں نہیں, کہنے پھر یعنی واٹس دا ڈفرینس, پھر فائدہ کیا ہوا مومن ہونا ان کا. کہہ لیں گے پھر یہ کہ جب ملک الموت آتے ہیں اور وہ ڈرتا ہے, تو ملک الموت کہتے ہیں کہ دیکھو تو تمہیں کون لینے آیا ہے. جب وہ دیکھتا ہے تو 4 معصومین استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. وہ ایک صاحب اپنے بچے کو اسکول چھوڑنے گئے نا, پہلی مرتبہ گئے تھے چھوڑنے کے لیے, تو دیکھا تو ٹیچرز اسکول سے نکل کر گلی میں کھڑے ہوئے استقبال کے لیے. تو جب انہوں نے پوچھا کہ اس کی ضرورت کیا اتنی زحمت کی, کہہ لیں گے جب بچہ دیکھتا ہے نا کہ مجھے اتنی عزت دی جا رہی ہے کہ میرے ٹیچرز مجھے ریسیو کرنے کے لیے کھڑے ہیں, تو وہ خواہش کرتا ہے امی سے کہ مجھے اسکول جانا ہے. تو جب مومن کو یہ بتایا جاتا ہے نا کہ تمہارا استقبال کرنے کون آئے ہیں, استقبال کرنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ جنت میں جا رہے ہیں.
ورنہ 4 دم معصومین کیوں لینے آئیں گے آپ کو؟ تو یہ تو نشانی ہے مومن کی، چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو، کہ وہ چاہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے یہ عارضی زندگی سے مجھے چھٹکارا ملے گا، اور میں اہل بیت کے جسے کہتے ہیں کہ ہم نوالا ہم پیالہ ہوں گا، ان کی محفل میں بیٹھوں گا۔ خیر بہرحال، تو اظہار غربت انسان کو غریب بناتا ہے، اظہار حرص، امیر ہیں، پیسے ہیں، غریب نہیں ہیں، لیکن لالچ، مجھے یہ بھی مل جائے، مجھے یہ بھی مل جائے، 400 گز کا پلاٹ ہے تو 1000 کا مل جائے، 1000 ہے تو 2000 مل جائے، تو اظہار حرص۔ کہتے ہیں نا خواتین بارگین میں بہت زیادہ تیز ہوتی ہیں، بارگیننگ کرنے میں نا، چیزیں کم کروانے میں۔ تو وہ ایک چیز مانگ رہی تھی، شیمپو تھا، کیا تھا، دکاندار نے کہا اتنے کریں گے، نہیں کم کریں کم کریں کم کریں، وہ 100 سے 50، 50 سے 20، 20 سے 10، انہوں نے کہا آپ فری لے جائیں، انہوں نے کہا میں 2 لوں گی۔ تو یہ مسئلہ، انسان کی حرص جو ہے نا وہ کم نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں نا کہ فقیر کو اگر 2 روٹیاں ملیں اور 1 روٹی اس کی ضرورت ہو تو وہ دوسری روٹی کسی دوسرے فقیر کو دے دے گا، لیکن بادشاہ کو اگر ایک مملکت، ایک ملک ملے تو وہ پڑوسی ملک پہ قبضہ کرنے کی سوچے گا۔ انسان کی حرص کبھی، اگر آپ یہ سوچیں نا کہ بھئی مجھے اتنی دولت مل جائے، اتنا بڑا مکان مل جائے، یہ عہدہ مل جائے، پھر میں اللہ سے کچھ نہیں مانگوں گا، پھر بھی آپ اللہ سے مانگیں گے، کیونکہ انسان کی حرص کبھی بھی کم نہیں ہوتی۔ تو اظہار فقر، اظہار حرص، اظہار حب دنیا، یعنی دنیا سے محبت۔ کہتے ہیں نا کہ حدیث روایتوں میں بھی آیا ہے کہ حب دنیا ہر برائی کی جڑ ہے، یعنی دنیا کی محبت، کہ آدمی موت سے ڈرے اور دنیا اور طولانی پلاننگ اور منصوبہ بندی میں لگے رہے، دنیا سے محبت کرے۔ یہ آدمی کو کوئی ایک چیز دیکھتا ہے تو پھر دوسری دیکھتا ہے تو تیسری۔ سوشل میڈیا کا ویسا بھی دور ہے، سوشل میڈیا میں تو ہر چیز آپ کے موبائل، آپ کی ہتھیلی، آپ کے ہاتھ میں موجود ہے۔ ایک نئے سے نئے ڈریس، اب تو شاپنگ جو ہے وہ آپ کے انٹرنیٹ پہ ہو جاتی ہے۔ پہلے تو آپ دکان جاتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ نئے نئے فیشن آئے ہوئے ہیں، اب تو انٹرنیٹ پہ آ گئے تو آپ ایک لے کے جو ہے حسرت لے کے رہ جاتے ہیں۔ جب انسان کے پاس اظہار حرص، اظہار حب دنیا، اظہار فقر ہو جاتا ہے تو پھر وہ خیانت کی سوچتا ہے، پھر وہ آفس میں کرپشن کرتا ہے، پھر جو چیز ملتی ہے اس میں وہ ڈاکے ڈالتا ہے، اور جب خیانت کرتا ہے، کرپشن کرتا ہے تو اس کو چسکا لگ جاتا ہے 1 سے 2، 2 سے 4 اور 4 سے 10 بنانے کے لیے۔ پھر سستی کاہلی، خود مولا کا قول ہے کہ محرومی کا ایک سبب سستی اور کاہلی بھی ہے۔ انسان، اور بہت معذرت کے ساتھ، پاکستان سستی کاہلی میں بہت آگے ہے۔ اگر آپ نوٹ کریں نا، اپنے صبح سے لے کے رات تک کا ٹائم ٹیبل بنائیں کہ میں نے کیا کیا کیا، 4-5 کام فرض کر لیں آپ نے کیے، کھانا پکایا، آپ نے جو ہے وہ صفائی کی، آپ نے جو ہے وہ کوئی کتاب پڑھی، کوئی درس سنا، اور پھر آپ اس کے آگے لکھیں اس میں کتنا ٹائم لگا، مثلا نماز میں کتنا ٹائم لگا، مجھے قرآن میں کتنا ٹائم لگا، مجھے دیگر عبادات، اذکار، تعلیم، مطالعے میں کتنا ٹائم لگا، تو آپ کہیں گے بھائی دن میں تو 24 گھنٹے ہیں اور یہ کام تو میں نے 6 گھنٹے میں کر لی، 8 گھنٹے میں، تو باقی ٹائم کیا کیا؟ باقی ٹائم آپ سوچ رہے ہوتے ہیں۔ ایک شخص ہے نا، وہ کیا کر رہے ہو نا، کچھ نہیں، کہنا کچھ تو کرو، کھیل کود کرو، تفریح کرو، کچھ تو کرو، کم از کم تم کہہ سکو میں یہ کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے میں کچھ نہیں کر رہا تو بھائی تفریح کریں، آپ کچھ نہیں کر رہا ہوتا، بس آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آج کل موبائل آ گیا، چوکیدار، باڈی گارڈ سب جو ہے موبائل پہ جن کی نظریں ہوتی ہیں اور آس پاس کیا ہو رہا ہے ان کو پتہ ہی نہیں۔ تو ویسٹیج آف ٹائم بہت ہے ہمارے معاشرے میں۔ اگر یہی ویسٹیج آف ٹائم، اگر آپ میں واٹس ایپ پہ ایک بڑا اچھا، شاید موبائل میں ایک بڑا اچھا آپشن آیا ہوا ہے جو آپ کو بتلا دیتا ہے کہ آپ کتنے گھنٹے موبائل یوز کرتے رہے ہیں اس ہفتے، یہ موبائل بتا دیتا ہے آپ کو۔ آج کل ایک ایسا آپشن آ گیا ہے پورے ہفتے میں، پھر اس میں یہ بھی بتاتا ہے وہ کہ کتنے گھنٹے آپ نے واٹس ایپ استعمال کیا، کتنے گھنٹے آپ نے فیس بک استعمال کیا، کتنے گھنٹے آپ نے ڈائریکٹ کال کی، کتنے گھنٹے آپ نے کال ریسیو کی، یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ آپ اپنی اکاؤنٹیبلٹی کریں، معلوم کریں آپ نے کتنا ٹائم جو ہے اس میں۔ بہترین وقت یہ ہوتا ہے کہ آپ یا تو وہ تمام چیزیں لکھ لیں جو آپ نے کی اور پھر دیکھیں کہ کتنے گھنٹے لگے، کتنا ٹائم لگا، یا 24 گھنٹے لکھیں آپ اور ہر گھنٹے کے آگے لکھیں کہ آپ نے کیا کیا، تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کتنا پروڈکٹیو ٹائم گزارا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک دوسرے دوست سے ملا، کیا ہوا، کیا کر رہا ہوں، کہنا میں کیا کروں، بے روزگار ہوں، کچھ ہے نہیں کھانے کو نہ کرنے کو، میں تو بہت بدحال ہوں۔
تو نے اچھا میں ایک جگہ جاب کر رہا ہوں، باس سے میری اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، تو میں ایسا کرو کل آ جاؤ، کتنے بجے؟ صبح 9 بجے۔ تو کہہ رہا ہے صبح 9 بجے؟ میں تو 12 بجے سو کے اٹھتا ہوں میں سو کے 12 بجے اٹھتا ہوں، یعنی اتنے لاڈ ہیں ان کے کہ باس سے بولو اپنی ٹائمنگ جو ہے وہ چینج کرے۔ تو ہمیں نہ ٹائم پہ سونا ہے، نہ ٹائم پہ اٹھنا ہے، نہ ٹائم پہ کوئی کام کرنا ہے، کوئی کام کرنا ہے تو اس میں اتنا ٹائم لگانا ہے۔ اب تو پہلے چینل چینج کرنے میں آدھا گھنٹہ لگ جاتا تھا، پھر ہم ڈیسائیڈ کرتے تھے یہ پروگرام دیکھنا ہے۔ اب واٹس ایپ پہ یہ دیکھنے میں ٹائم گزر جاتا ہے کتنے میسیج آئے ہوئے، ہزاروں میسیج آئے ہوئے ہوتے ہیں، پھر جب ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو پھر اپڈیٹس جو ہوتی ہیں، پہلے اسٹیٹس جسے ہم کہتے تھے نا، تو اسٹیٹس آپ دیکھتے ہیں، پھر آپ سوچتے ہیں بہت ٹائم لگ رہا ہے، چلو ٹھیک ہے کر ہی لو پورا، کیا مسئلہ ہے۔ تو آپ جب اسٹیٹس ختم کرتے ہیں دیکھنا تو پتہ لگے 4-5 اسٹیٹس ختم کرنے ہی میں اوپر آ چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ اتنا ٹائم ویسٹر ہے، یہ آپ کا موبائل ہے، یہ آپ کا ٹی وی ہے، یہ جب نہیں دے تو آدمی ایک دوسرے سے گفتگو کر کے ٹائم ویسٹ کرتا تھا۔ یعنی ٹائم وہی ویسٹ کرے گا کہ جو ٹائم ویسٹ کرنا چاہتا ہو، چاہے وہ گفتگو سے کرے چاہے موبائل سے کرے۔ ایک آتھر تھے، وہ بتا رہے ہیں کہ میں نے اپنے موبائل پہ پورا ناول لکھا ہے، پورا افسانہ لکھا ہے، کتاب لکھی انہوں نے پوری موبائل پہ بیٹھے بیٹھے، کہ وہ جاتے تھے اپنے دفتر تو 2 گھنٹے لگ جاتے تھے، بہت دور تھا دفتر، تو اس کو انہوں نے استعمال کیا۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سفر کے دوران جو ہے وہ کتابیں پڑھی ہیں یا کتابیں لکھی ہیں۔ تو بہرحال محرومی کا ایک سبب سستی کاہلی بھی ہے۔ اس کے بعد خدا سے بے نیاز ہو جانا۔ عموماً جب آدمی کامیاب ہو جاتا ہے نا، جیسے ولید بن عبد الملک قرآن کو نعوذ باللہ اس نے دے مارا کہ مجھے تیری ضرورت نہیں، تو انسان جب کامیاب ہو جاتا ہے خدا سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بس اب تو میں اپنے تعلقات کی بنیاد پر یہ کام کر لوں گا، فلاں میرا جاننے والا، فلاں میرا جاننے والا، فلاں میرا جاننے والا۔ تو یہ چیز بھی انسان کو فقر و فاقے کے قریب رہ جاتی ہے۔ جب بھی ایک دعا مانگی جاتی ہے، اللہ تو مجھے اپنا محتاج کر کے غنی کر دے، نہ کہ لوگوں کا محتاج کر کے فقیر کر دے۔ یعنی جب اللہ کے محتاج ہوں گے تو آپ غنی ہوں گے، اور لوگوں کے محتاج ہوں گے تو آپ فقیر بن جائیں گے، کیونکہ لوگوں کے پاس تو خود اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے وسائل نہیں ہے، تو وہ آپ کی کیا ضرورت وسائل پورے کرے گا۔ تو آپ خدا سے مانگے، خدا سے بے نیاز نہ ہو۔ ایک وجہ اہل بیت کو ذریعہ روزگار بنانا۔ دیکھیں دین کا کام، تعلیمات اہل بیت پھیلانا یہ اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن آپ ٹارگٹ بنا لیں کہ مجھے اس سے پیسہ کمانا ہے، لوگ اور چیزوں سے کما رہے ہیں میں اس سے کماؤں گا، تو پھر تو آپ میں اور دوسرے دنیا دار لوگوں میں کوئی پیسے آنا اس ذریعے سے کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اس کو ہدف بنا لینا کہ اگر مجھے ملے گا تو ٹھیک ہے، نہیں ملے گا تو میں نہیں کام کروں گا، تو پھر آپ میں اور ایک عام آدمی میں جو دین کا کام نہیں کر رہا ہے یا حرام کام میں مبتلا ہے کیا فرق رہ گیا۔ اور آخری چیز اپنی اولاد کو بد دعا دینا۔ کہتی ہیں آج کل کی مائیں کہ تم ایسے منحوس ہو گے جب سے پیدا ہوئے ہو ہمارے گھر میں نحوست، یا تم پیدا ہی نہیں ہوتے، پیدا ہوتے تو مر جاتے، خدا تمہیں جو غلط کرے، یا جو ہے تمہیں جو ہے وہ کوئی روگ لگائے، یعنی ماؤں سے بھی نکل جاتی ہیں آج کل جسے کہتے ہیں کہ دعائیں بد دعائیں۔ تو جو اپنی اولاد کو بد دعا دیتا ہے اس کے گھر میں فقر و فاقہ بسیرا کر لیتے ہیں۔ یہ تو جسے کہتے ہیں کہ وہ اسباب ہیں کہ جو نظر آتا ہے کہ کس طرح کس میکینزم کے تحت فقر و فاقہ کرتے ہیں۔ اچھا کچھ وجوہات بلا واسطہ ہوتی ہیں جو پتہ نہیں ہوتا آپ کو، لیکن بہرحال احادیث میں درج ہیں اس لیے ان سے بچنا چاہیے۔ مثلاً گندگی، گھر میں کوڑا کرکٹ جمع کر کے رکھنا، یعنی فوراً کی فوراً نکال دیں، روزانہ کی بنیاد پہ کم از کم بہتر ہے۔ خصوصی طور پہ مکڑی کا جالا کہا جاتا ہے کہ یہ گھر میں فقر و فاقہ لاتا ہے۔ نجاست طہارت کا خیال اگر نہ رکھا جائے تو اس سے بھی فقر و فاقہ آتا ہے۔ پھر گناہ، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں پرٹیکولرلی جو رزق میں کمی کا سبب بنتے ہیں۔ مثلاً جھوٹ بولنا، آج کل کا جو کاروبار ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے، جھوٹ کی عادت بنا لینا، جھوٹی قسمیں کھانا، یہ انسان کو رزق سے محروم کر دیتا ہے۔ پھر جو ہے وہ غنا، موسیقی، بدکاری، زناکاری، پھر جو ہے کسی کا حق مارنا، قطع رحمی کرنا۔ حق مارنے کے لحاظ سے تو بڑی شدید حدیث ہے کہ حقیقی مفلس وہ ہے کہ جو قیامت کے دن نماز، روزہ، دیگر عبادات لے کر آئے لیکن اس نے کسی کا حق مارا ہو، تو کیا ہوگا؟ اس کی نیکیاں اس شخص کو دے دی جائیں گی، اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئی اور پھر بھی رد مظالم پورے نہ ہوئے
تو پھر اس شخص کے گناہ جس کا حق مارا گیا ہوگا اس کے گناہ اس کی جھولی میں ڈال دیے جائیں گے اور پھر وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو ہم جب عبادت کی طرف آتے ہیں، دیندار بننے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دینداری کیا ہے، عبادت کیا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ دینداری یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے اخلاق سے بات کریں، یہ ایک مسکنسیپٹ ہے۔ لوگوں سے اخلاق سے بات کرنا، لوگوں کے درہم و دینار اور لوگوں کے پیسے نہ مارنا، لوگوں کا حق نہیں مارنا کسی بھی حوالے سے، میراث کا حق ہو یا ادھار ہو، آپ نے نہ دینے کی نیت کر لی کہ مجھے تو اس کو ٹالنا ہے کسی طرح، تو اس کے پیسے 750 تقریباً نمازیں دی جائیں گی۔ اگر کوئی 1 درہم کسی کا مار لے، 1 روپیہ آپ کسی کا ناحق لے لیں نا، تو آپ کی 750 مقبول نمازیں اس کو دے دی جائیں گی، یعنی وہ نمازیں جو قبول ہو چکی ہوں گی بارگاہ خداوندی میں، 750۔ 1 درہم، 1 روپیہ، 2 روپیہ، 10 روپیہ آپ ملٹیپلائی کرتے چلے جائیں، کتنا زیادہ جسے کہتے ہیں کہ ایک شخص نیک متقی پرہیزگار جب مرا تو 1 سال بعد اس کے دوست نے اس کو خواب میں دیکھا، تو دوست نے پوچھا کہ تم تو بڑے متقی پرہیزگار شخص ہے، تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ ایک دفعہ میں تمہارے ساتھ جا رہا تھا تو آگے کوئی لکڑہارا گٹھڑا لیے ہوئے جا رہا تھا، تو میں نے اس کے گٹھڑے سے لکڑی سے ایک تنکا توڑ لیا دانت میں خلال کرنے کے لیے۔ 1 سال گزر گئے، اب تک اس تنکے کا عذاب بھگت رہا ہوں اور آگ میں جل رہا ہوں۔ جو تنکا اس نے خلال کے لیے لیا تھا، ہم بھی یہی کرتے ہیں نا، پھل کے ٹھیلے پہ جاتے ہیں، انگور کے 2-4 دانے منہ میں ڈالے، ہاں بھئی انگور تو اچھے ہیں، 1 کلو دے دو، تو یہ جو آپ نے 2-4 دانے ڈالے ہیں نا، تو وہ 1 سال کی قبر کے عذاب، 1 سال کی آگ کے لیے آپ تیار ہو جائیں۔ ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ دکاندار تو راضی نہیں ہے نا آپ سے کہ جو آپ اس طرح اس کا، وہ غریب ہے بیچارہ، اس لیے کچھ کہتا نہیں ہے، لیکن 1 تنکا 1 درہم مار لینا، آپ دیکھ لیجئے 1 سال قبر کا عذاب اور 750 نمازیں، کتنے بڑے اماؤنٹ کی جسے کہتے ہیں کہ ہرجانے ہیں، فائن ہیں یا قیمت ہے جو آپ کو قیامت کے دن چکانی پڑے گی۔ تو حق مارنا، قطع رحمی کرنا، یہ تمام انسان۔ اب آ جائیں علاج کی طرف کہ انسان ان حالات میں فقر و فاقہ سے بچنے کے لیے کیا اقدامات کر سکتا ہے؟ درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ دیکھیے سب سے پہلے انگلش میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مائنڈ سیٹ، رجحان۔ آپ اپنا ذہنی رجحان تبدیل کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں، مولا کا خود قول ہے کہ مشکل کاموں کو آسان سمجھو اور آسان ظاہر کرو تو تم کر لو گے۔ لوگوں کے سامنے مشکل کام کو آسان، کوئی ٹیسٹ دے رہے ہیں، کوئی ایگزام دے رہے ہیں، کوئی جاب ہے، مشکل ہے، لیکن آپ لوگوں سے کہتے ہیں نہیں اگر مشکل تو ہے لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اس کو اگر سمجھ لیا جائے، تھوڑی سی توجہ دی جائے تو یہ ہو جاتا ہے۔ مجھ سے تو ہو گیا اور میں اس سے پہلے بھی کر چکا ہوں، یہ کام مجھ سے ہو جائے گا۔ تو مائنڈ سیٹ اگر آپ کا کانفیڈنٹ ہے، مائنڈ سیٹ آپ کا پرابلم سالونگ ہے اور آپ استطاعت نہ رکھنے کے باوجود کانفیڈنٹ ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو طاقت دے دے گا۔ اللہ سے آپ مدد مانگے، ورنہ شیطان مستقل طور پہ تھریٹ دیتا رہتا ہے، ایک خطرے کی تلوار لٹکائے رکھتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، سورہ بقرہ آیت نمبر 268، کہ شیطان تم کو فقر سے ڈراتا ہے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تم کو فحاشی کا حکم دیتا ہے۔ بھئی دیکھیں لوگ جاب کر رہے ہیں تو بھئی یہ اچھا آج کل تو فری لینسنگ سافٹ ویئر ہاؤسز کھل گئے ہیں، تو بارڈرز کی کوئی حیثیت نہیں، ویزے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ پاکستان میں بیٹھ کے امریکہ کا کلائنٹ لے سکتے ہیں، اس کی ویب سائٹ بنانا ہو یا اس کی مارکیٹنگ کرنا ہو، اس قسم کے کام آپ پاکستان میں بیٹھ کے غیر ملکی لوگوں کے لیے کر سکتے ہیں، اور انکم آپ کی ڈالرز میں ہوتی ہے، بہت لوگ کما رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایک بہت بڑی فیلڈ، بڑی پروڈکٹیو اور افیکٹو اور پروفیٹیبل فیلڈ آ گئی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے بعض اوقات آپ پھنس جاتے ہیں، آپ کا کلائنٹ ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ چیزیں، یہ پروڈکٹ ہیں، یہ شراب بھی ہے، آپ کہتے ہیں میں شراب کو تو میں پروموٹ نہیں کر سکتا، کہا کہ ٹھیک ہے پھر پورا آرڈر کینسل، لاکھوں کروڑوں کا آرڈر جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے۔
گیمبلنگ کی ویب سائٹ اتنی عام ہو گئی ہیں، کرکٹ کا جو میچ ہوتا ہے اس پہ گیمبلنگ ہوتی ہے آج کل، کہ یہ کھلاڑی مثلاً سینچری بنائے گا، یہ کھلاڑی مثلاً 50 بنائے گا، یہ بالر اتنے وکٹ لے گا، تو جو اچھا بالر ہوتا ہے لوگ اس پہ لگا دیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے یہ 5 وکٹ لے گا میں اتنے دوں گا، اور وہ پیچھے سے جا کے اس بالر کو بولتے ہیں کہ بھائی تم اچھی بالنگ نہیں کرانا. تو جو ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں پوری دنیا کرکٹ کے فینس، اس کا بالکل الٹا ہو جاتا ہے. تو جن لوگوں نے پیسہ لگایا ہوا ہوتا ہے، وہ جو اونر ہوتا ہے گیمبلنگ ہاؤس کا، ویب سائٹ کا، اس کو مل جاتے ہیں. کہ جو ہم سنتے ہیں اسپاٹ فکسنگ پلیئر جو پکڑے جاتے ہیں، یہی ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں، ہم ایک دم سے خبر آتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کبھی اپسیٹ ہو گیا، پاکستان فلاں سے ہار گیا، افغانستان سے ہار گیا، تو بھئی اپسیٹ نہیں ہوا، یہ سیٹ اپ تھا پہلے کہ یہ ہم بولی لگائیں گے، اتنے آ جائیں گے تو ہم بالرز اور بیٹسمین کو کہہ دیں گے بھائی پہلی گیند پہ آؤٹ ہو جانا، اور بالر کو کہیں گے بھائی وائٹ بال نو بال پھینک دینا، یعنی اس طرح کرنا کہ تم ہار جاؤ، اپسیٹ ہو جائے گا، لیکن اتنے کروڑ ڈالر مل جائیں گے تم کو، تمہارا ملک تم کو اتنے ہزار دے رہا ہے، ہم تمہیں کروڑوں. تو یہ ویب سائٹ اب آ گئی ہیں. اب آپ کو کہا جائے ویب سائٹ بنائیں آپ، ورنہ آپ کو یہ آرڈر نہیں ملے گا. کروڑوں کی ویب سائٹ ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں نا بھائی آپ دبئی کا چکر لگا لیں، ایک پڑیا ہیروئن کی لے کے چلے جائیں، اس کے بعد شہنشاہوں والی زندگی گزاریں، تو وہ ایک ویب سائٹ کے کروڑوں ڈالر دے دیتا ہے، پھر آپ کو کہتا ہے کہ آپ عمر بھر کھائیں. تو مقصد یہی ہے کہ جب آپ نے حرام لقمہ کھا لیا تو پھر اب آپ پہ نیک باتیں، اچھی باتیں اثر نہیں کریں گی. مولا نے یہی کہا تھا نا عمر سعد کو، آخر میں تمام خطبات، تمام حکایتیں، مشورے، نصیحتیں کرنے کے بعد جب امام تھک گئے محاورتاً، کیا کہا کہ تم پر میری باتیں اثر نہیں کریں گی، تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے. یہ ہے مسئلہ حرام کا، کہ جب دیکھیں نا ایک گناہ گار سے گناہ گار ترین انسان ہو، اگر قرآن سن لے، حدیث سن لے، مجلس محفل میں بیٹھ جائے، تو ہو سکتا ہے کبھی کوئی بات بیوی بچوں کی، بزرگوں کی، استاد علماء کی کبھی کوئی بات لگ جائے. یہاں تو حرام کھا کے آپ نے وہ راستہ آخری چینل بھی بند کر دیا کہ بھی مجھے جو ہے کوئی پند و نصیحت کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم کو فقر سے اور فحش. اچھا فحش سے یا فحش گوئی سے یا فحش کاموں سے، تو اس میں 2 قسم کے کہتے ہیں کہ تمام منکرات یعنی گناہوں کو، برائیوں کو فواحشات ہی کہا جاتا ہے. اور فحاشی یہ آپ کی بے حجابی بھی ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں کاسمیٹک فیلڈ جو ہے، کاسمیٹک انڈسٹری جو ہے، وہ پروفیٹیبل ترین انڈسٹریز میں شمار ہوتی ہے، ٹاپ 5 میں. یعنی مسلمانوں کے، عورتوں کے حجاب سے مغرب کیوں گھبراتا ہے؟ وہ تو ویسے بھی گھبراتا ہے کہ یہ جو ہے اگر با حجاب ہو گئی تو دنیا سے آدھے گناہ مل جائیں گے اور اسلام کا غلبہ ہو جائے گا. لیکن وہ اس لیے بھی گھبراتا ہے، یہ جو کاسمیٹک انڈسٹری ہے، یہ جو سوشل میڈیا پہ فضول قسم کی چیزیں ہیں، یہ جو ڈرامے ہیں، جو یہ فلمیں ہیں، جن کا آدھا سے زیادہ 4 بھی بے حجابی یا فحاشی ہے، یہ سب ختم ہو جائے گا تو وہ تمام انڈسٹری پروفٹس ختم ہو جائیں گے. تو عورتوں کو کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ حجاب یا چادر، چار دیواری آپ کے لیے قید ہے، آپ باہر نکلیں، جس طرح مرد باہر نکلتا ہے اپنی نمائش کرتا ہے، آپ بھی نمائش کریں، یعنی دونوں کو ایکول اس صورت میں قرار دیا جاتا ہے. حالانکہ نیکی اور گناہ میں ایکول ہیں، اپنی ذمہ داریوں، دائرہ کار کے حوالے سے قطعی طور پہ وہ مختلف ہیں. تو یہ مائنڈ سیٹ آپ بنا لیں. 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علی 7ویں امام فرماتے ہیں کہ تم فقر کا خیال بھی ذہن میں نہ لاؤ. یعنی امیر ہو کہ فقیر ہو یہ سوچو ہی مت. کہ دیکھیں ابھی ہم نے کہا نا if you want to be rich behave like rich، یہ مغرب میں ایک سلوگن ہے. تو امام کہہ رہے ہیں آپ کے اگر فقیر ہو تو بھی اپنے آپ کو فقیر. چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا میں فقیر ہوں. کہنے کیسے فقیر ہو؟ تو بس ہماری ولایت ہے نا. ہاں ہے. کہنے یہ بیچو گے کتنے کروڑ، کتنے ہزار، کتنے اشرفیوں کی؟ تو امام اس نے کہا کہ پوری دنیا کے خزانے بھی مجھے مل جائے نہیں بیچوں گا. کہنے پھر تم کہے کہ فقیر. تو امام فرما رہے ہیں کہ فقر کا خیال بھی ذہن میں نہ ہو، مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہونا چاہیے. دوسری چیز میانہ روی، کہ انسان میانہ روی اگر اختیار کر لے. میانہ روی کا سمپل سا طریقہ یہ ہے کہ انسان خواہشات کو چھوڑ دے، ضروریات پر فوکس کرے. کوفے کا ایک جوڑا مولا کے پاس آیا جب انہوں نے دربار لگایا کوفے کی مسجد میں، میاں بیوی، اور بیوی کوئی شکایت تھی یہ مجھے خرچہ نہیں دیتا. اس شخص نے کہا میں اپنے محلے کا متمول ترین شخص ہوں، آپ پوچھ لیں جا کر، اس کو بہت پاکٹ منی، بہت خرچہ دیتا ہوں میں، لیکن پھر بھی مجھ سے مانگتی ہے اور کہتی ہے خرچہ پورا نہیں ہوتا.
تو مولانا نے کہا کیوں نہیں ہوتا؟ اس نے بتا دیا اپنے اخراجات، یہ چیز چاہیے، یہ چیز چاہیے، یہ چیز چاہیے. تو مولانا نے کہا کہ دیکھو اگر تم خواہشات پہ توجہ رکھو گی تو کبھی خرچہ پورا نہیں ہوگا، ضروریات پہ توجہ رکھو تو خرچہ پورا ہو جائے گا. اب یہ سنا تو یہ جوڑا واپس جانے لگا. عورت کچھ سوچ کے رکی اور دوبارہ پلٹی. مولانا یہ تو بتائیے کہ مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ کوئی چیز میری خواہش ہے یا میری ضرورت؟ تو مولانا نے کہا جو چیز تمہیں گھر میں یاد آئے وہ تمہاری ضرورت ہے، اور جو چیز تمہیں بازار میں یاد آئے وہ تمہاری خواہش ہے. اب ایک لباس، ایک چیز خریدنے جاتے ہیں بازار، جب بازار جاتے ہیں باجی یہ اٹلی سے ایک چیز آئی ہے، آخری آئٹم ہے، اور وہ اسکیرسٹی بتاتا ہے کہ بس یہ آپ نے نہیں لیا تو جنت کا پروانہ فرض کر خدا نخواستہ آپ نے نہیں لیا تو آپ یہ لے کے جائیں. تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں، آدمی کہتے ہیں کہ ہم تو یہ چیز لینے آئے تھے اور یہاں تو 10 چیزیں نکل آئیں. اور اب تو مسئلہ یہ ہے کہ شاپنگ کے لیے شاپنگ سینٹر جانے کی ضرورت نہیں، موبائل میں تمام شاپنگ سینٹرز آ گئے ہیں. کسی بھی کمپنی کا نام لکھیں اس کے سارے کیٹالاگز آپ کے سامنے آ جائیں گے. اب تو ایک مصیبت اور آ گئی ہے، تو یہ تو آپ بھول جائیں کہ آپ کی تمام خواہشیں جو ہیں وہ پوری ہوں گی، اور جس طرح دکھایا جاتا ہے وہ اس طرح ہوتا نہیں ہے. جب آپ جا کے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ایسی وہ چیز نہیں جو ہم نے فوٹو میں دیکھی تھی. تو مولانا نے کیا کہا کہ جو چیز تمہیں بازار یعنی لوگوں کو دیکھ کے باہر نکل کر یا اپنے گھر سے باہر جا کر کی دنیا میں دیکھو کہ تمہیں خواہشات لگیں گی کہ یہ بھی میری ضرورت ہے، ورنہ حقیقت میں انسان کی ضرورت وہی ہوتی ہے جو انسان کو گھر میں یاد آتی ہے. زہد، تیسرا طریقہ یہ کہ آدمی زہد اختیار کرے. زہد کیا ہے؟ کسی چیز کے آنے کی خوشی ہو، نہ کسی چیز کے جانے کا غم. یہ ایک بہت بڑی صفت ہے، بہت بڑی صفت ہے. یعنی پیسہ آئے تو آپ کو پتہ ہی نہ چلے، کوئی خوشی نہ ہو، اور پیسہ نہ ہو تو بھی کوئی خوشی نہیں. فکر یا خوشی کب ہو کہ میری آج نماز شب ہوئی، آج پوری 11 رکعت پڑھی، آج بڑے سکون سے نماز پڑھی، آج میں نے نافلہ کے ساتھ نماز پڑھی، آج میں نے قرآن کی تلاوت بھی کی، آج میں نے نافلہ بھی ساتھ پڑھے. ان باتوں کی خوشی ہو. اور گناہ ہو تو آدمی کو افسوس ہو. کسی کے پاس رسول کے پاس ایک شخص آئے کہ مجھے کیسا پتہ چلے گا کہ میرا ایمان مکمل ہو گیا؟ تو رسول نے کہا جب تجھے نیکی کرنے کی خوشی ہو اور گناہ کرنے کا غم ہو تو بس سمجھ لے کہ خدا تجھ سے راضی ہے اور تیرا ایمان مکمل ہے. زہد. اس کے بعد کہتے ہیں کہ حج انسان کے لیے فراوانی خوشحالی لے کر آتا ہے. حالانکہ حج تو اب ماشاءاللہ 10-12 لاکھ کا ہو گیا ہے. حکومت نے تاریخ آگے بڑھا دی ہے، توسیع کر دی، کنڈیشن ہٹا دی ہے کہ جو 5 سال کر چکا وہ دوبارہ کر سکتا ہے. لیکن پھر بھی ماشاءاللہ بیچارے کیا کریں لوگ. لیکن یہ حدیث میں ہے کہ جو حج کرتا ہے اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اور زیارت کے لیے بھی یہ آیا ہے. واجب حج تو چلے ٹھیک ہے، مستحب حج اس کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ یہ نہیں کہ تم کہو کہ نبی حج کی بجائے میں تمام چیزیں لوگوں میں تقسیم کر دوں اور حج کروں نا. امام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ حج کی اب ضرورت ہی کیا ہے؟ یعنی اگر آدمی واجب حج کر لے اس کے بعد کیا ضرورت ہے؟ امام نے کہا نہیں، اس طرح تو کعبہ ویران ہو جائے گا. کتنے لوگ ہیں آپ دیکھ لیں، واجب حج والے کم ہوتے ہیں، بغیر واجب یعنی مستحب نفلی حج والے زیادہ ہوتے ہیں. لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر کوئی بہت ہی ضرورت مند شخص ہو اور اس پر آپ حج، عمرہ، زیارت یا کسی چیز کی قربانی دے دیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حج کا بھی ثواب دے دے گا. ایک شخص تھا کسی زمانے میں، عبداللہ بن مبارک غالباً اس کا نام تھا، تو وہ حج میں جاتا تھا. ایک دفعہ اس نے دیکھا کہ ایک عورت سادانی کوڑے پہ بیٹھی ہوئی مردہ مرغی کے پر نوچ رہی ہے. تو یہ کیا کر رہی ہو؟ کہہ لیں اس کو کھانے کے لیے. کہہ لیں یہ تو مردار ہے. کہہ لیں مجھ پہ مردار جائز ہے کیونکہ گھر میں جو فقر و فاقہ ہے اس سے ہم بالکل قریب المرگ والی کیفیت میں گرفتار ہو چکے. تو اس نے اپنی حج کی ساری دولت پیسے اس کو دے دیا. اب اس کے سب دوست چلے گئے حج پر. اب یہ دوستوں سے ملنے گیا. جب حج کر کے آتا آدمی ولیمہ کرتا تو یہ بھی گیا اور لوگ بھی گئے. یہ لوگوں کو مبارکباد دے رہا، مبارک ہو آپ حج کر کے آئیں. لوگ اس کو مبارکباد دے رہے ہیں، مبارک ہو آپ کو، آپ بھی حج کر کے آئیں. تو اس نے کہا نہیں میں تو نہیں حج کر کے آیا. پھر دوسرا شخص آیا، مبارک ہو عبداللہ بن مبارک، تم نے خانہ کعبہ کا حج. کہنا میں نے تو نہیں کیا. پھر تیسرا آیا، پھر چوتھا آیا، کہنے لگا لوگوں میں نے حج نہیں کیا. پھر ایک آدمی آگے کہہ رہا نہیں میں نے تمہیں رمی میں کنکریاں مارتے ہوئے دیکھا. ایک کہہ رہا میں نے تمہیں طواف میں دیکھا. ایک کہنا میں نے تمہیں سعی میں دیکھا. یعنی اس شخص کے بدلے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا تھا کہ جو ہر سال اس کے لیے حج کیا کرے گا. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اپنے حج کی زیارت کی قربانی دیں
ٹھیک ہے کبھی چلے جائیں کبھی قربانی دے دیں تو اللہ تعالیٰ اس صورت میں آپ کو. اس کے علاوہ اگر آپ فقر و فاقہ میں مبتلا ہوں تو ایک وظیفہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ مسلسل آپ پڑھتے رہیں تو امید ہے کہ فقر و فاقہ ختم ہو جائے گا. تین جماعت الثانی بی بی کی شہادت کی قوی روایت ایام فاطمیہ کا آخری دن فقر و فاقہ کی بات ہو رہی تھی تو کہا گیا ہے کہ صدقہ دے کے انفاق فی سبیل اللہ کر کے اپنے فقر و فاقہ کو دور کرو. تو بی بی نے جب وقت شہادت قریب آیا تو مولانا نے پوچھا کہ یہ سب حریر کی صندوقچی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ تو بی بی نے کہا کہ شب عروسی تھی، ایک فقیر گلی میں آیا اور اپنے اہل خانہ کے لیے لباس طلب کرنے لگا. میں شب عروس شادی کا لباس پہنی ہوئی تھی، گھر میں ایک پرانا لباس موجود تھا، میں نے نیا لباس اتار کے پہنا، پرانا لباس پہن لیا، نیا لباس دے دیا. رسول اللہ دوسرے دن آئے اور کہنے لگے بیٹی فاطمہ تمہارا نیا لباس کہاں گیا؟ تو میں نے کہا بابا آپ ہی تو کہتے ہیں کہ جو چیز صدقے میں دے دی جائے وہ ہمیشہ باقی رہتی ہے. میں نے نیا لباس فقیر کو دے دیا اور پرانا پہن لیا. رسول اللہ نے کہا کہ بیٹی تم پرانا دے دیتی اور نیا پہن لیتی، علی تم کو دیکھتے نئے لباس میں تو کتنا خوش ہوتے. تو بی بی نے کہا بابا میں آپ کی برابری تو نہیں کر سکتی، ہاں آپ کی پیروی تو کر سکتی ہوں. میں نے سنا ہے کہ جب آپ نے میری ماں ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ سے شادی کی تھی تو ان کی ساری دولت ایک دفعہ قحط مکہ میں تمام لوگوں میں بانٹ دی تھی. جب ایک شخص آخر میں آپ سے کچھ مانگنے کے لیے آیا تو آپ نے اپنی قمیض اتار کے اس کو دے دی اور بوری پہن کر گھر تشریف لائے. بابا بس میں نے بھی آپ کی پیروی کی ہے اور اپنا نیا لباس دے دیا. رسول اللہ نے کہا فاطمہ خدا سے مانگو جو مانگنا چاہتی ہو، جبریل آئے ہیں وہ خدا کا سلام کہلوا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ کو کہو کہ ہم اس سے راضی ہیں. جناب سیدہ کہتی ہے بابا خدمت کی لذت نے مجھے کسی بھی چیز کے مانگنے سے بے نیاز کر دیا ہے، بس مجھے ملاقات پروردگار کا شوق ہے. رسول اللہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فاطمہ اپنی بیٹی سے کہا بیٹی تم بھی ہاتھ اٹھاؤ. رسول نے سوچا ہوگا میری بیٹی نے کچھ نہیں مانگا، پروردگار بہت خوش ہے تو چلو میں کچھ مانگ کر فائدہ اٹھا لوں. اس موقع پر رسول اللہ نے نہ اپنے لیے کچھ مانگا نہ اپنی بیٹی کے لیے کچھ مانگا تو امت کے لیے مانگا اور کہا اے اللہ میری امت کو بخش دے. یکا یک جبرائیل آئے ایک چھوٹی سی صندوقچی لے کر کہا یا رسول اللہ اللہ نے اس میں ایک تحریر لکھی ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کی امت میں جو بھی فاطمہ سے محبت کرے گا، جو اس کے شوہر سے محبت کرے گا، جو اس کے بچوں سے محبت کرے گا، میں اسے بخش دوں گا. یا رسول اللہ اس تحریر کے نیچے تو عادل گواہوں کے دستخط ہیں، عزاداروں کس کے دستخط تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام. رسول اللہ نے وہ صندوقچی بی بی سیدہ کے حوالے کی اور کہا کہ بیٹی یہ صندوقچی وصیت کر جانا کہ تمہارے ساتھ قبر میں دفنائی جائے. یا علی جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو یہ تحریر یہ صندوقچی سمیت میری قبر میں رکھ دینا. جب جہنم کے شعلے لپک رہے ہوں گے تو یہ تحریر دکھا کر میں خدا سے اپنی امتیوں چاہنے والوں کی بخشش طلب کروں گی. عزاداروں مظلومہ کا وقت شہادت آیا. اسماء بنت عمیس سے کہا کہ جب تک میری آواز آتی رہے تسبیح کی تو سمجھ لینا میں اس دنیا میں ہوں، اور جب آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میں اس دنیا سے چلی گئی. آواز آنا بند ہوئی. اسماء علی کو بلانے کے لیے دوڑی. علی نے خبر سنی، علی زمین پر گر پڑے. مسجد سے حجرے تک جاتے ہوئے نہ جانے کتنی مرتبہ گرے، کتنی مرتبہ اٹھے. جب غسل دیا جا رہا تھا مولا کی چیخ کی آواز سنائی دی. اپنا سر دیوار پہ دے مارا. اسماء نے کہا مولا آپ حیدر کرار، ارے جنگوں میں اس سے بڑے دل خراش منظر دیکھے ہوں گے. مولا نے کہا کہ میری زوجہ نے اپنے پہلو کا زخم مجھ سے ہمیشہ چھپائے رکھا.
دونوں شہزادے اندر داخل ہوئے. حسن سمجھ گئے کہ کیا صورتحال ہے، ماں کے گلے سے لپٹ گئے. حسین چھوٹا تھا، ضدی ہوتا ہے چھوٹا بچہ، کہنے لگے کہ ماں جب تک مجھے نہیں بلائے گی میں نہیں آؤں گا. عزاداروں بندے کفن کھلے، دو ہاتھ ہوا میں بلند ہوئے. حسین میری گود میں آ جا، میں کہوں گا شہزادی. وقت شہادت، حسین جب گھوڑے سے گریں گے تو اس وقت بھی ان ہاتھوں کو یاد کریں گے. جنازہ تیار ہوا. مولا جنازے کو رات کی تاریکی میں بی بی کی وصیت کے مطابق قبرستان لے کر گئے. قبر کھودی گئی. مولا کے علاوہ کوئی بڑا محرم تھا نہیں کہ جو مدد کرتا بی بی کو قبر میں اتارنے کی. اگر قبر میں دیتے تو قبر میں اندر کوئی موجود نہ تھا، اگر قبر کے اندر موجود تھے کوئی دینے والا نہ تھا. قبر کے باہر کھڑے ہو کے چلائے یا رسول اللہ، آپ کی امانت واپس کرنے آیا ہوں، مجھے معاف کیجیے گا. جب میں نے آپ سے امانت لی تھی تو صحیح سالم تھی، جب واپس کر رہا ہوں تو اس کی بسلیاں ٹوٹی. سیعلم الذی ظلموا یا منقلب ینقلبون. بارے سے عبادت کو بارگاہ میں قبول فرما. جو کچھ پڑھا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما. جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. جو زندان میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما. جو گمشدہ ہیں ان کو ان کی منزل عطا فرما. جو سفر میں ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا. مسلمان دنیا میں جہاں جہاں ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ان سے ظلم و ستم کو دور فرما. خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں سے ظلم و ستم کو دور فرما. اور جو لوگ یہود و نصارہ اور مسلمان جو اس ظلم میں شریک ہیں ان کو نیست نابود فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل علی محمد